ہوں 1.5 گھنٹہ فطر ایکچوئل جو آج کل 1 رکعت ہے، 3 رکعت ہے، 5 رکعت ہے، صحیح طریقہ کیا ہے؟ اور اسپیشلی یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وطر کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یا دیکھیں وطر کا طریقہ مختلف، ہمارے یہاں ملکوں کے اندر مختلف طریقے ہیں اور اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں. جس ملک میں جو طریقہ چل رہا ہے سب ٹھیک طریقے ہیں. صرف ہم اس کے اندر دلائل کے اندر دیکھیں تو کچھ طریقے ہیں جو زیادہ اچھے ہیں، کچھ طریقے ہیں جو اس کے مقابلے میں کم اچھے ہیں. جائز سب طریقے ہیں. بھائی مثلا 3 رکعت وطر پڑھنا ہے، 3 رکعت وطر کا بھی ثبوت موجود ہے. 3 رکعت وطر پڑھیں آپ. 1 رکعت وطر پڑھنی ہے، 1 رکعت وطر کا بھی ثبوت مل جائے گا، فقط 1 رکعت آپ پڑھ لیں. یہ بھی روایتیں موجود ہیں. آپ نے 5 رکعت وطر پڑھنے ہیں، 5 رکعت وطر کے بھی روایتیں موجود ہیں صحیح سند کے ساتھ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 5 رکعت پڑھی. آپ نے 9 رکعت وطر پڑھنی ہے، 9 رکعت کا بھی جواز ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 9 رکعت وطر پڑھی. اچھا 9 رکعت آپ نے اکٹھی ایک تکبیر کے ساتھ پڑھنی ہے، اللہ اکبر لگایا اور 1 رکعت پڑھی، دوسری پڑھی، تیسری پڑھی، چوتھی پڑھی، 8 پڑھی، 8ویں میں بیٹھ گئے، اتحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو گئے، پھر 9ویں آپ نے پڑھی. یہ بھی طریقہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے. آپ نے 5 رکعت پڑھنی ہے، 5 کے اندر آپ اسی طرح پڑھیں، اللہ اکبر، 1 رکعت پڑھیں، دوسری پڑھیں، تیسری پڑھیں، چوتھی پڑھیں، چوتھی پہ بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد پھر 5ویں پڑھ لیں. صرف 1 رکعت پڑھ لیں، 3 رکعتیں پڑھ لیں جیسے ہمارے یہاں چل رہی ہے. سب طریقے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، اور صرف اس بنیاد پر نہیں کہ آپ کے پاس روایتیں آئی ہیں اور آپ استدلال کر رہے ہو، اس لیے کہ یہی طریقے شروع سے چلتے آ رہے ہیں. صحابہ کرام کے دور سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو سنت جاری کروا دی تھی رات کی، وہ اسی طرح ہی تھی. آپ کی مرضی ہے، آپ 1 رکعت 1 سے شروع کریں، 1 پڑھیں، طاق میں 3 پڑھیں، طاق میں 5 پڑھیں، طاق میں 7 پڑھیں، طاق میں 9 پڑھیں، طاق میں 11 پڑھ لیں، طاق میں 13 پڑھ لیں، اپنی استطاعت ہے، بس صرف طاق ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے اندر ہمارے یہاں جو پاکستان کے اندر دیکھیں ایک طریقہ وطر کا جو چلتا ہے، اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. ہمارے یہاں طریقہ چلتا ہے آپ نے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اتحیات پہ، پھر اتحیات پڑھ کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، بھی تیسری رکعت پڑھتے ہیں. اس پر بعض اہل علم ہے فقہ حنبلی کے، وہ اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ 3 رکعت وطر پڑھیں تو دوسری پہ بیٹھو نہیں، ڈائریکٹ تینوں کھڑے ہو کے پڑھیں، ایک ہی اتحیات ہوگی آخری میں. یہ بہتر بات ہے، بس کہ دوسری اتحیات پہ کوئی بیٹھ جاتا ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 رکعت وطر پڑھی ہے، بس اتنی بات ثابت ہے. 3 رکعت وطر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیچ میں اتحیات نہیں پڑھی، ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہوئی. نہ عملی تواتر جو اللہ کے نبی نے امت میں ڈالا اس سے ثابت ہوئی ہے، نہ کسی روایت سے ثابت ہوئی ہے. لہٰذا دونوں طریقے آپ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. شروع سے صحابہ کو دیکھتے دیکھتے لوگ پڑھ رہے ہیں، 3 رکعت اسی طرح پڑھ رہے ہیں، اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ جو رات کا وطر ہے اس کو مغرب سے مشابہ نہ بناؤ، تو اس سے بعض اہل علم استدلال کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر اتحیات پہ بیٹھیں گے تو یہ اور مغرب سیم ہو جائے گی. لیکن کئی دوسرے کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ دعائے قنوت پڑھیں گے تو یہ اور مغرب ایسی فرق آ جائے گا، اس میں دعائے قنوت نہیں ہے، اس میں دعائے قنوت ہے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ جو بات صحابہ کرام کے دور سے عملی طور پر چلتی آ رہی ہوتی ہے، آپ کے پاس روایت آ جائے اگر کوئی، وہ الگ بات کر رہی ہوگی، وہ عملی بات زیادہ طاقت رکھتی ہے اس روایت سے جو آپ کے پاس سند میں آتی ہے. اسے کہتے ہیں تامل. جو صحابہ سے چل رہا ہو وہ اس خبر واحد روایت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. یہ عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. وہ کہتے نہیں ہے جب صحیح سند کے ساتھ ہمیں روایت مل گئی ہے، صحیح سند ایک بندے کی بات ہوتی ہے. بھائی صحیح سند میں کیا آیا؟ بھائی میں نے سنا تھا اس سے، اس نے سنا تھا ابو سے، اس نے سنا تھا دادے سے، دادے نے سنا تھا پردادے سے. ایٹ دا اینڈ وہ ایک بندہ نکلے گا نا جس سے سنی ہے، ایٹ دا اینڈ ایک بندہ. تو روایت خبر واحد کی ایک بندے کی بات ہوتی ہے، اور تامل جو ہوتا ہے وہ تو ہزاروں کا عملی تواتر چلتا آ رہا ہوتا ہے. تو تامل کے مقابلے میں خبر واحد کچھ بھی نہیں لیتی ہے. یہ اصول اپنا ٹھیک ہونا چاہیے آپ کو، ورنہ آپ قرآن سنت بدلتے پھریں گے. یاد اس کی میں کئی مثالیں آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ جیسے حضرت امام مالک ہیں رحمۃ اللہ علیہ، مدینے کا ایک تامل دیکھتے تھے وہ، اور مدینے کا تامل یہ تھا کہ ہر وہ شخص جو کسی صحابی کی صحبت میں رہ کے آیا ہے، حضرت علی، حضرت عمر فاروق، جتنے جید بڑے صحابہ تھے ان کی صحبت میں رہتا، ہر صحابی جس کو نماز جنازہ سکھاتے تھے نا، یہی بولتے تھے کہ نماز جنازہ میں قرآن نہیں پڑھنا. یہی تواتر مدینے کا چلا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قائم رکھا، چلتا آ رہا ہے. پھر امام مالک کہتے ہیں کہ انہیں ایک حدیث مل گئی خبر واحد، میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک دفعہ نماز پڑھائی جنازے کی، اللہ اکبر تکبیر لگا کے سورہ فاتحہ پڑھی، اور بعد میں لوگوں کو کہا میں نے اس لیے پڑھی تمہیں پتہ چلے کہ یہ سنت ہے. امام مالک کہتے ہیں کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے اس روایت کی، چاہے صحیح سند میں آئی ہے. انہیں کہا یہ ایک بندے کی بات ہے، عبداللہ ابن عباس کا نام لے کے جھوٹ بول دیا اس نے، تو آپ اس کو مانتے چلے جاؤ گے کیا؟ آگے صحابہ کے دور سے جو تعامل چلتا آ رہا ہے، جس شخص نے جس صحابی سے نماز جنازہ سیکھی ہے، کسی نے، ہر ایک صحابی قرآن کی نفی کرتے آئے تھے، حضرت علی، عمر فاروق، ابو ہریرہ، جتنے صحابی ملے
اس کے مقابلے میں ایک بندہ کھڑا ہو جائے اور بولے مجھے فلاں نے سنایا، مجھے فلاں نے سنایا، تو ہم وہ دین کو نہیں بدل سکتے جو اللہ کے نبی جاری کر کے گئے. ٹھیک ہو گیا؟ لہٰذا وطر جس طرح پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، زیادہ بہتر طریقہ ہم کہیں گے یہ نہیں ہے جس طرح پاکستان میں وطر چل رہا ہے. زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پر آپ سلام پھیر دیں، السلام علیکم السلام علیکم، پھر تیسری رکعت الگ سے پڑھیں. زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے. لیکن جس طرح پڑھ رہے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. سوال کرنا ہونا اس سے موبائل سوال کرنا ہونا. سر اگر 3 رکعت ایک ساتھ پڑھنا چاہے تو اس میں پھر وہ دوسری میں نہ بیٹھے؟ 3 رکعت ایک ساتھ، یہ بھی دونوں طریقے ہیں. آپ تینوں ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں، پہلی رکعت پڑھیں کھڑے ہو جائیں، دوسری رکعت پڑھیں کھڑے ہو جائیں، پھر تیسری رکعت پڑھیں اتحیات پڑھیں، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ بھی امت کو بیان کیا، کر کے دکھایا. اور اگر دوسری اتحیات پہ بیٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں. یہ تعامل چلتا ہوا آ رہا ہے صحابہ کے دور سے. دونوں طریقوں میں کوئی مسئلہ ہے. فقہ حنفی کا قول بھی یہی ہے. ہاں، فقہ حنفی کا قول یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنے دماغ سے نکال لیا. ان کے اصول ہیں، ان اصولوں سے استدلال کرتا ہے. جو تعامل صحابہ کے دور سے چلتا آ رہا تھا. دیکھیے گا کوفہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا گیا تھا وہاں پہ دین سکھائیں. تو کوفہ شہر کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دین جاری کیا اس کی ایک سنت اصل کہتے ہیں، وہ عمل جو اللہ کے نبی نے ہزاروں میں جاری کر دیا. آپ لوگوں کے ذہن میں کبھی سوال آتا ہوگا کہ یار یہ حدیثوں کی حفاظت اللہ کے نبی نے کیوں نہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حدیثیں بھی کتابوں میں لکھوا کے تشریف لے جاتے تاکہ جھگڑا ہی نہ ہوتا بعد میں. قرآن کی حفاظت کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے لکھوایا، مرتب کر دیا. بھائی حدیثیں بھی لکھوا جاتے ہیں نا، کوئی مسئلہ تو نہیں تھا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان حدیثوں سے زیادہ بڑا کام کیا تھا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ایک عمل کو امت میں جاری کیا تھا. اور امت میں کسی کام کا جاری کر دینا اتنی بڑی دلیل ہوتی کہ وہاں پر آپ کو پھر روایتیں یوں نہیں ملتی کہ ایک بندے نے ایسا کہا. وہاں پہ ایک عمل کیا چل رہا ہے. جیسے قربانی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے وہ عمل ایسا چل رہا ہے، آج تک چل رہا ہے. حج ہے ویسے ہی چل رہا ہے، آج تک چل رہا ہے. نماز ہے جیسے چل رہی ہے آج تک چلتی آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جو وطر کے بارے میں آپ نے بتایا، اچھا وطر کے اندر جیسے نبی پاک علیہ السلام کا عمل تھا روزانہ، کہ جو حدیث بھی ہے حضرت عائشہ والی کے رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت نبی پاک علیہ السلام پڑھا کرتے تھے تہجد، اور پھر 3 رکعت وطر کے ہوا کرتے تھے. تو اب یہ جو ہم تہجد جو غیر رمضان کے اندر تو تہجد سمجھ میں آتا ہے، لیکن رمضان کے اندر جو تراویح ہے کیا صرف وہی تہجد ہے اور پھر اس کے اندر وطر آخر میں 3 ہے؟ یار اس مسئلے پہ بھی نا لوگوں نے اتنا گمراہ کیا ہوا، میں کیا بولوں. آپ روایتیں حل کرنا آتے، روایت حل کرنا آسان کام ہے ہی نہیں. یہ عوام کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ حدیثیں پڑھے اور اس میں سے روایتوں کو پڑھے اور استدلال کرنا شروع کر دیں. یہ عوام کا کام ہی نہیں ہوتا. اب دیکھو اس روایت کو میں آپ کو بیان کروں. حدیث کا لفظ ہے، بخاری کی حدیث ہے. عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رمضان کے علاوہ 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اس کے بعد 3 رکعت، یعنی ٹوٹل ہو گئی 11. اب اس حدیث کو ہم صحیح مانیں تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا رمضان یا پورا سال اللہ کے نبی علیہ السلام 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. ایسے ہی ہوا. اچھا یہی بخاری کے اندر ایک اور حدیث آ گیا تھا عبداللہ ابن عباس کی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رات پوری گزاری. رات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، میں ساتھ کھڑا ہو گیا. 13 رکعتیں اللہ کے نبی نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد فجر کی اذان ہوئی، پھر 2 رکعت فجر کی سنتیں پڑھی، پھر فجر کی نماز. تو عائشہ صدیقہ کی روایت سے تو پتہ چلا 11 رکعت سے زیادہ تو ہوئی نہیں. اسی کے بعد امام بخاری حدیث لے کر آ گیا حضرت عبداللہ ابن عباس کی کہ 13 رکعتیں تو میرے ساتھ پڑھی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام. اچھا اسی طریقے سے دیگر حدیثیں دیکھیں. مسند احمد بن حنبل کی صحیح حدیث ہے، سند اعلیٰ درجے کی. حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، دیگر صحابہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رمضان کے رات تھی، عشاء کے بعد جب اللہ کے نبی قیام کرنے لگے ہم ساتھ کھڑے ہو گئے. صرف 2 رکعت اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھی اور سحری کا ٹائم ہو گیا تھا فجر کے قریب، بس 2 رکعت. اور اس میں قرأت اتنی لمبی کی، سورہ بقرہ بھی پڑھ لی، سورہ نساء بھی پڑھ لی، سورہ آگے آل عمران بھی پڑھ لی. تو یہ مختلف حدیثیں ہیں. حدیثوں کو حل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. سمپل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رات کی نماز میں کوئی تعداد معین نہیں کی. اسی طرح صحیح حدیث ہے، یہ اس پر میرا ایک کلپ بھی ہے کہ تراویح کی رکعتیں 8 یا 20. وہ سنیے گا آپ، اس میں پوری حدیثیں ریفرنس کے ساتھ میں نے آپ کو بیان کی. ایک حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان کے اندر ایک دفعہ وہ 20 کے قریب رکعتیں صحابہ کو پڑھا دی. یہ بھی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. تو کہنے کا مقصد کہ تعداد ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی 11 پڑھی، کبھی نبی علیہ السلام نے 5 پڑھی ہیں، کبھی زیادہ پڑھی ہے. تو شوق کی بات ہے بھائی. جیسے دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، فیصلہ تو قرآن آپ کو ایک اصول دیتا ہے، حدیث پہ حل ہوتی ہے. سورہ مزمل دیکھیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اے نبی آپ رات کو اللہ کی عبادت کریں، آدھی رات بلکہ اس سے بھی تھوڑا کم کر دیں. یہ بات ہے جو قرآن نے کی تھی، بھائی رات کو اللہ کی عبادت کریں.
بہت زیادہ بھی نہ کیجیے گا ساری ساری رات, تھوڑی کم کر لی. کوئی تعداد نہیں تھی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا اپنا شوق تھا, کبھی 2 رکعتوں پہ پوری رات پڑھ لی, کبھی 10 رکعتوں پہ پڑھی, کبھی 8 رکعتوں پہ پڑھی, کبھی 20 رکعتوں پہ پڑھی. یہ ہے جو مسئلہ ہم ٹھیک طریقے سے سمجھتے ہیں. السلام علیکم سر, یہ معلوم کرنا تھا, ابھی آپ نے کہا تعامل کے اگینسٹ اگر کوئی ہمیں روایت بھی ملے گی ہم اس کو جو نا نہیں مانیں گے, تو سر تعامل کب کا دیکھا جائے گا, صحابہ کرام کا یا آج کا بھی تعامل دیکھا جائے گا؟ کیونکہ آج کے اگر ہم تعامل دیکھنے جائیں گے تو بہت ساری چیزیں بدعت بھی پھیلی ہوئی اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اس کو, تو کیا قرون اولا سے جو تعامل چلتا آتا ہے نا اسی کو وہی معنی رکھتا ہے. قرون اولا جیسے دیکھو نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث صحیح سند اور متن میں ایسے ہوتی ہے, جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون کرنی, میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے. تو خیر القرون والوں نے جو ایک سنت کو آگے جاری کیا, ایک عملی تواتر سے لوگ دیکھ کے کرتے چلے گئے. اسی قرون اولا کے جو ایک تعامل تھا, بعد والوں کا جب اس تعامل سے فرق آئے گا نا تو وہ قابل گرفت ہوگا. وہ تعامل دیکھنا بھائی. جیسے دیکھو میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, ہمارے آج کل جھگڑا ہے کہ تراویح کی جماعت عمر فاروق نے شروع کروائی, عمر فاروق سے پہلے نہیں ہوتی. اچھا اس کا ثبوت کیا ہے کہ تراویح کی جماعت عمر فاروق نے شروع کرائی؟ اس کا ثبوت صرف ایک روایت آ گئی کہ ایک شخص نے کہا میں نے فلاں سے سنا, اس نے فلاں سے سنا, اس نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا کہ عمر فاروق ایک دفعہ جا رہے تھے, رستے میں وہ مسجد دیکھی, مسجد میں لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھتے ہوئے تو عمر فاروق نے کہا میں ایک قاری کے پیچھے کھڑا کر دوں, میں نے کھڑا کر دیا, نماز ہونے لگ گئی. سبحان اللہ. بس یہ ایک روایت آئی ہے, لیکن اس روایت میں 10 اشکالات ہیں. بھائی عمر فاروق رستے سے جا رہے تھے, وہ کون ہے راوی جو اس وقت عمر فاروق کے ساتھ گھوم رہا تھا جس نے پوری ڈسکشن سنی ہے اور آگے نقل کر دی؟ لہٰذا عمر فاروق نے تراویح کی جماعت شروع کروائی ہے, یہ بھی ڈاؤٹ فل بات ہے, شروع سے تعامل چلتا ہے. لہٰذا دیکھیے گا کہ امام شافعی ہوں, امام مالک ہوں, امام احمد بن حنبل ہوں یا امام ابو حنیفہ ہوں, کسی نے بھی تراویح کی یہ جو رمضان کے قیام ہو رہا ہے اس کا استدلال یہ نہیں پکڑا کسی نے کہ عمر فاروق نے شروع کروائی تھی. انہوں نے کہا قرون اولا سے چلتی آ رہی ہے, بس ممکن ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جاری کروائی ہے. اس ایک روایت کی بنیاد پر تعامل کو ضرر نہیں دیا جاتا. دیکھو امام شافعی ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور اللہ تراویح میں کتنی رکعت پڑھیں؟ انہوں نے کہا قرون اولا سے تعامل چلتا آ رہا ہے, 20 رکعت مکہ میں امام پڑھتا ہے, 20 پڑھو. امام مالک مدینہ کے تھے, ان سے سوال ہوا کہ حضرت ہم یہ قیام اللیل رمضان میں کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ صحابہ کے دور سے تعامل چلتا آ رہا ہے کہ یہاں وہ 30-36 رکعتیں پڑھتے رہو. استدلال تعامل سے کیا ہے, روایت سے نہیں کیا. اگر اس روایت کو ہم مان لیں پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر دین کے اندر اپنی بھی رسم جاری کرنا جائز ہوگا. بھائی اگر عمر فاروق نے جاری کروائی ہے 30 روز جماعت سے نماز, اگر عمر فاروق نے یہ رسم جاری کروائی ہے, اٹ مینز اس امت میں نبی پاک علیہ السلام کے بعد پھر آپ کو اور میرے کو بھی اختیار ہے کہ ہم کوئی بھی ایک اچھی رسم جاری کر دیں. دین میں رسم جاری کرنے کا اختیار اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. یہ روایتیں, روایتوں کو حل کیا جاتا ہے اور وہ مجتہدین کا کام ہے روایتوں کو حل کرتا ہے. پھر اس روایتوں میں کلیش اتنا ہے کہ ایک روایت ہے عمر فاروق کی کہ انہوں نے امام کو کہا تھا 11 رکعتیں پڑھا, ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں ایک اور روایت ہے وہ آرج کی ابو ہریرہ سے, آرج براہ راست شاگرد ابو ہریرہ, وہ کہتے ہیں کہ نہیں امام 8 رکعتوں سے زیادہ پڑھایا کرتا تھا, بہت زیادہ پڑھاتا تھا. جب 12ویں رکعت ہوتی تھی, جب امام 12ویں رکعت سے آگے نکلتا پھر چھوٹی چھوٹی قرات کر کے لوگوں کو تراویح پڑھاتے تھے, تھک نہ جائے. تو اس لیے اس کلیش کو حل کرنا پڑتا ہے. روایت کا استدلال مشکل ہے. نہیں, روایت سے نہیں ملتا. تعامل اتنی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک شہرت رکھتا ہے, تواتر رکھتا ہے, اور اس کا ثبوت بھی ہے کہ اس وقت سے لے کے آج تک وہ تواتر ٹوٹتا نہیں ہے. اس کے اندر قدرے بگاڑ ضرور آ جاتا ہے لیکن وہ عملی تواتر رہتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ شان اللہ نے اس دین میں رکھی کہ جس سنت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جاری کیا اس میں فرق نہیں آیا. تغیر آج انسان ہے نا, دیکھو تھوڑا تبدیلی کر دیتا ہے, لیکن جو اصل ہے اس کی چلتی آ رہی. بھائی جیسے نماز جنازہ لے لیں, کفن دفن کا حج لے لیں. بھائی حج کے اندر پوری جو ترتیب ہے, جو عمل ہے, جو لوگ جاتے ہیں کرتے ہیں, یہ سب خبر روایت سے تھوڑی ثابت ہوا ہے. یہ تعامل ہے جو چلتا آ رہا ہے. اس کی ایک اور مثال دوں آپ کو. قربانی کے اندر دیکھیے گا, قربانی کے اندر آپ جانور لیتے ہیں, بڑا جانور, اس میں بھی حصے کرتے ہیں. اچھا روایتوں میں تو کچھ ثابت نہیں ہے کہ صحابہ قربانی کے جانوروں میں بھی حصے کرتے تھے, 7 حصے بڑے جانوروں میں, ایسی کوئی روایت نہیں. وہ حج کے جانوروں میں صحابہ حصے کیا کرتے ہیں. یہ لیکن جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے, اس جانور میں بھی صحابہ نے کبھی حصے کیے ہیں, اس کا کوئی ثبوت نہیں, خبر واحد بھی نہیں ہے. بھائی ایک تعامل ہے, چلتا آ رہا ہے شروع سے, لوگ کرتے ہیں, بس کرتے ہیں, اس لیے اس کو منع نہیں کرتے. اسی طرح عقیقے میں جانور کیا جاتا ہے, ہماری یہ روایتیں ہیں, کچھ حدیثیں آئی ہیں
لیکن آپ اگر مجتہدین کو دیکھیں گے انہوں نے ان روایتوں کو سائڈ پہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے جو سنت نبی نے جاری کروائی اس میں عقیقہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی. کوئی سنت اللہ کے نبی علیہ السلام نے جاری نہیں کروائی. صحابہ کرام میں کون سے عقیقے ہوتے تھے ذرا لا کے مجھے بتائیں. آپ بولو نہیں امام حسن حسین کا عقیقہ ہوا, وہ حدیث ثابت تو کرو پہلے. اس لیے کہ دو روایتیں ہیں, ایک روایت ہے کہ 2 بکرے ذبح ہوئے تھے, ایک روایت نہیں 1 بکرا ذبح ہوا تھا. پھر ایک روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے ان کا عقیقہ ہوا ہی نہیں تھا, بال کاٹے تھے اسی کو ہی عقیقہ بولا تھا, ہم نے جانور ذبح کب کیا. اتنی متعارض حدیثیں. اس لیے امام ابو حنیفہ بھی فرماتے ہیں عقیقہ کوئی چیز نہیں ہے ہمارے دین میں, کوئی سنت نہیں ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جاری کی ہے. بس ایک شکرانہ ہے, جس طرح کسی کو ولادت ہوئی, بچہ ہوا, اس نے اللہ کا شکر کے طور پر ایک جانور ذبح کر دیا, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو روایت ہمیشہ حل کرنا یہ مجتہدین کا کام ہے. ہمارے یہاں پاکستان کے اندر مسئلہ صرف یہی ہے, انف نالج آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ اس میدان میں گھس جاتے ہیں کہ یا فلاں حدیث آئی ہے, صحیح حدیث ہے تو میں دین بنا لوں اپنا. وہ دین بنا لیتا ہے اس حدیث کی بنیاد. اتنا آسان نہیں ہے, حدیث کو حل کرنا مشکل ہوتا ہے.